حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی تعلیمات میں صفائی اور جسمانی طور پر پاکیزہ رہنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نہانا نہ صرف جسم کو صاف کرتا ہے بلکہ یہ روحانیت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ عمل انسان کو طہارت اور پاکیزگی کے قریب کرتا ہے۔ نہانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جن کاموں کی اہمیت پر زور دیا ہے ان میں سب سے پہلے جسم کو خوشبو سے معطر کرنا ہے۔ خوشبو انسان کو تازگی کا احساس دلاتی ہے اور یہ ایک اہم سنت بھی ہے۔ خوشبو کی بوتل، مہک کے اثرات، ایک خوبصورت باتھ روم منظر۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ نہانے کے بعد جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے ذہن اور دل کی صفائی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ انسان جب طہارت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ نہانے کے بعد ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صفائی صرف جسم تک محدود نہیں ہے بلکہ دل اور دماغ بھی صاف ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے انسان کے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کے تصوراتی نقشے ذہن کی صفائی، اللہ کا ذکر۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نہانے کے بعد انسان کو وضو بھی کرنا چاہیے۔ وضو انسان کو نہ صرف روحانی فوائد فراہم کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے جسم کی مزید صفائی بھی ممکن ہوتی ہے۔ وضو کا عمل انسان کو آرام دہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے تمام جسمانی اور روحانی صفائیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عمل ہے جو انسان کو دن میں کئی بار اللہ کی عبادت کے قریب لاتا ہے۔ وضو کرنے کی تصویر، پانی کی ٹپکیاں ہاتھوں کو دھوتے ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے مطابق نہانے کے بعد جسم کے تمام حصوں کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ جسم کے مختلف حصے جیسے ہاتھ، پاؤں اور منہ کی صفائی پر زور دینا چاہیے تاکہ انسان کی پاکیزگی مکمل ہو سکے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام نے نہانے کے بعد مخصوص دعائیں پڑھنے کی بھی اہمیت بتائی ہے۔ ان دعاؤں سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ کی رضا کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ دعاؤں کی تصویر، وضو کی حالت، ہاتھ دھوتے ہوئے۔ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات بھی کہی گئی کہ نہانے کے بعد انسان کو اپنے جسم اور روح کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ اور اعمال کی صفائی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ایک صاف ستھرا جسم اور دل انسان کو بہترین کردار میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ انسان کو اپنی اندرونی صفائی اور نیک عملوں کی طرح رہنمائی کی۔ مثبت سوچ، نیک عملوں کی نمائندگی، سکون برا منظر۔ نہانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انسان کو اپنے جسم کی خوبصورتی اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ خود کو دوسروں کو بہتر محسوس کروائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ انسان کو ہمیشہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف انسان کی ظاہری حالت بہتر ہوتی ہے بلکہ اس کے اندرونی جذبات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ خوبصورت باتھ روم، خوشبو کی بوتل، چمکتے ہوئے جسم۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ انسان کو نہانے کے بعد اپنے روح کو معطر کرنا چاہیے۔ یہ عمل نہ صرف جسم کی صفائی کے لیے ضروری ہے بلکہ روح کی صفائی کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے مطابق خوشبو انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا دل اور روح بھی پاکیزہ رہتی ہے۔ خوشبو کی بوتل، روحانی معطر فضا، چمکتے ہوئے پھول۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ نہانے کے بعد انسان کو خوشبو لگانا چاہیے تاکہ وہ ہر کام میں اچھا محسوس کرے اور اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو۔ خوشبو لگانے کا عمل نہ صرف جسم کی صفائی کو مکمل کرتا ہے بلکہ انسان کی روحانیت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایک سنت ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں بیان کی۔ خوشبو کی بوتل، بہترین خوشبو کے اثرات، خوشبو لگاتے شخص کی تصویر۔ حضرت علی علیہ السلام کے مطابق نہانے کے بعد انسان کو اپنی صفائی کے بعد نفل عبادات بھی کرنی چاہیے۔ نفل عبادات سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ عبادات انسان کی روحانیت کو بڑھاتی ہیں اور اس کے اندر سکون پیدا کرتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ سبق دیا ہے کہ عبادات انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ نفل عبادات کی تصویر، دعا کرتے ہوئے شخص، نماز پڑھتے ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں صفائی کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش کی بھی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ نہانے کے بعد انسان کو ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے تاکہ اس کا جسم صحت مند اور توانا رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ جسمانی صحت پر توجہ دینے کی اہمیت بتائی ہے۔ جسم کی صحت کا تعلق انسان کے روحانیت سے بھی ہے۔
ورزش کرتے ہوئے شخص صحت مند جسم توانا رہنے کے طریقے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہانے کے بعد انسان کو اپنے جسم اور روح کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی حکم دیا ہے۔ ان کے مطابق ایک صاف ستھرا ماحول انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور اس کا دل بھی صاف رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہر چیز کی صفائی کی اہمیت ہے، کیونکہ صفائی انسان کی روحانیت اور ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ صاف ستھرا کمرہ، نظم و ضبط، محنت کی تصویر۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان نہ صرف جسمانی طور پر پاکیزہ رہتا ہے بلکہ اس کی روح بھی صاف اور روشن ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد کی صفائی اور عبادات انسان کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون بھی لاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ پیغام ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں صفائی کو اہمیت دینے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر، سکون بھرا منظر، روشن دل کی تصویر۔